کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن میرے دین کی قدر و قیمت کچھ اور ہے، میرے دین کی قدر و قیمت کچھ اور ہے۔ یہ دین ہی تو تھا جس کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشقتوں سے گزرنا پڑا۔ جب تک آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، لوگوں کے سامنے یہ دین پیش نہیں کیا تھا، اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کی آنکھوں کا تارا تھے۔ آپ کو صادق اور امین کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ آپ کی عظمت اور شرافت پورے مکہ میں مسلم تھی۔ لوگ آپ کو قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، لیکن جس دن آپ نے اپنا دین لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، مکہ کے سارے لوگ آپ کی دشمن بن گئے، آپ کی جان کے درپے ہو گئے۔ تو معلوم ہوتا ہے نا کہ دین کی وجہ سے آپ کو ان شرائط سے گزرنا پڑا تھا، اور یہ وہی دین ہے جو آج ہمارے درمیان قسم پرسی کی حالت میں موجود ہے۔ اس دین کو پس پشت ڈال کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ محبت کی کون سی قسم ہے جس دین کی خاطر میرے محبوب کے دندان شہید ہو گئے، آپ کا خون بہایا گیا۔ اس دین کو تو ہم نے پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ نہ ہماری انفرادی زندگی میں وہ دین ہے، نہ ہماری اجتماعی زندگی میں وہ دین ہے، نہ ہم نے اپنے گھروں میں اس دین کو زندہ کیا ہے، نہ بازاروں میں وہ دین نظر آتا ہے، نہ دفاتر میں وہ دین نظر آتا ہے، نہ عدالت میں وہ دین نظر آتا ہے، نہ ہمارے خاندانی روایات میں، نہ شادی میں، نہ غمی میں وہ دین نظر آتا ہے، اور ہم اس کے باوجود عاشق رسول ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں عرض کروں کہ مجھے یہ عشق رسول نظر نہیں آتا۔ یہ فقط ایک دعویٰ ہے، اس دعوے کے اندر صداقت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرا یہ دعویٰ ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، دعویٰ نہیں ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے نکلنے والا پسینے کا ایک قطرہ، بالکل چھوٹا سا قطرہ، اتنا قیمتی ہے کہ یہ پوری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ یہ ہماری دکانیں اور بازار، زمینیں اور باغات، ملیں اور فیکٹریاں، سونے اور چاندی کی کانیں، اور یہ مالیاتی ادارے، اور یہ بلین اور ٹریلین، یہ سب کچھ مل جائے، پھر بھی میرے محبوب کی جسم سے نکلنے والے پسینے کے ایک قطرے کی قیمت نہیں بن سکتے۔ اگر میرے محبوب کی جسم سے نکلنے والا پسینہ اتنا قیمتی ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی مبارک آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کتنے قیمتی ہوں گے، پھر میرے محبوب کی مبارک جسم سے نکلنے والا خون کتنا قیمتی ہوگا، پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دندان کتنے قیمتی ہوں گے۔ اب ہم یہاں سے اندازہ لگائیں وہ دین جس کی خاطر میرے محبوب نے اپنا پسینہ بہایا، اپنے آنسو بہائے، اب آپ کا خون بہایا گیا، آپ کے دندان مبارک شہید کروائے گئے، وہ دین کتنا قیمتی ہوگا، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو، ہم عاشق رسول ہیں تو اس دین کو ہم چھوڑ سکتے ہیں جس دین کو محبوب نے پتھر کھا کھا کر ہم تک پہنچایا۔ میرے بھائیو، میں جب سیرت کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے طائف کا وہ منظر یاد آ جاتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، طائف والوں کو پتہ چلا کہ یہ بتوں کی مخالفت اور توحید کی دعوت دینے آیا ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے طائف میں نہیں کرنے دیا، بچوں کو پیچھے لگایا، وہ تالیاں بجاتے تھے، پتھر مارتے تھے، چل چل کے آپ تھک گئے، ایک جگہ بیٹھ گئے، ان ظالموں نے آخر اٹھا لیا اور پھر روانہ کر دیا، پھر بچوں نے پتھر مارنے شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نرم و نازک بدن لہو ہو چکا ہے، آپ کو مجبوراً ایک باغ میں پناہ لینی پڑ گئی، چل چل کے آپ کے مبارک پاؤں اتنے سوج چکے تھے کہ جب آپ نے وضو کرنے کے لیے جوتے اتارنے چاہے، جوتے پاؤں میں پھنس گئے تھے، اتر نہیں رہے تھے۔ وہ اللہ جس کو اپنے رحم و کرم پہ بڑا ناز ہے،
اس اللہ کو بھی جلال آیا، فرشتہ بھیجا کہ میرے محبوب سے کہہ دو اگر وہ چاہیں تو میں طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان کچل دوں گا۔ کوئی بندہ مجھ سے پوچھے، میں تو کہتا ہوں محبوب آپ اشارہ کر دیجئے، دونوں طرف کے پہاڑ آپس میں ٹکرا کے ان کو نیست و نابود کر دیں، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں۔ وہ ہاتھ جو آپ پر پتھر مارنے کے لیے اٹھتا ہے، وہ پتھر مارنے سے پہلے شل کیوں نہیں ہوتا؟ وہ جل کے راکھ کیوں نہیں ہوتا؟ محبوب آپ ایک اشارہ کر دیجئے، ان کی نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ نے اتنی سی بات فرمائی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، میری قوم جانتی نہیں ہے۔ یہ ایک منظر ہے جو میرے سامنے ہے، لوگوں نے پتھر مارے، آپ ان کو دعا دے رہے ہیں۔ ایک دوسرا منظر غزوہ احد کا میرے سامنے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ کے دوران کفار کے نرغے میں آئے، ایک بدبخت کافر نے دور سے پتھر کا وار کر لیا، میرے محبوب کی منبت پیشانی کو پتھر لگا، پیشانی سے خون کا فوارہ ٹوٹ پڑا، خون چہرے کے اوپر بہتا ہوا نظر آ رہا تھا، داڑھی مبارک خون سے تر بتر ہو چکی تھی۔ ایک اور بدبخت نے تلوار سے وار کر لیا، خون کی کڑی ٹوٹ کے میرے محبوب کی رخسار میں گھس گئی۔ ایک صحابی نے دانتوں کے ساتھ وہ کڑی باہر نکال لی، خون بہنے لگا۔ ایک اور بدبخت نے پتھر سے وار کر لیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ کو پتھر لگا، دندان مبارک شہید ہو گئے، ہونٹ مبارک پھٹ گئے، منہ مبارک خون سے بھر چکا تھا، سینے پر بھی خون ٹپک رہا تھا۔ کوئی بندہ مجھ سے پوچھے، میں تو کہوں گا محبوب اب تو حد ہو گئی، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا لیجئے، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا لیجئے، ان کی نسلیں نیست و نابود ہو جائیں گی، زمین پھٹ جائے گی، ان کو اپنے اندر نگل لے گی، آسمان جھک کے آ جائے گا، ان کو اوپر کی طرف اچک لے گا۔ محبوب آپ نے بارہا فرمایا کہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ احد پہاڑ کے دامن میں آپ کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، آپ احد پہاڑ کو اشارہ کر دیں، وہ جھک کے آ جائے گا، ان کو اپنی نیچے کچل دے گا۔ محبوب آپ اشارہ تو کر دیں۔ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اتنی سی بات فرمائی، کیف یفلح قوم شجوا نبیہم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس قوم نے اپنے نبی کا سر زخمی کر دیا۔ اب بھی قوم کی کامیابی کی فکر تھی کہ یہ قوم کیسے کامیاب ہوگی۔ ایک دوسرا منظر میرے سامنے ہے، پھر ایک تیسرا منظر میرے سامنے ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مٹھی پر جانثاروں کے ہمراہ خندق کے اندرونی جانب محصور تھے، باہر سے کفار نے محاصرہ کر رکھا تھا، کفار نے خندق پار کرنے کی کوشش کی لیکن خندق کو تو وہ پار نہ کر سکے۔ البتہ ایک وقت ایسا آیا، انہوں نے ایسے زور کی تیر اندازی کر لی، ایسی زور کی تیر اندازی کر لی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز نہ پڑھ سکے، آپ کی نماز قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، ٹھنڈی آہ کھینچی۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملا اللہ بیوتہم وقبورہم او اجوافہم نارا حبسونا عن الصلاۃ۔ اللہ ان کفار کے گھروں کو، ان کی قبروں کو، ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی۔ محبوب آپ اس وقت اتنے جلال میں کیوں آئے؟ اتنی جلال بھری بددعا دے دی۔ طائف والوں کو تو آپ نے بددعا نہیں دی جنہوں نے آپ کا خون بہایا تھا، احد والوں کو آپ نے بددعا نہیں دی جنہوں نے آپ کے دندان مبارک شہید کیے تھے۔ اس وقت اتنے جلال میں آئے، ایسی جلال بھری بددعا دی
اللہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو، ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے۔ اتنے جلال میں کیوں آئے؟ جی ہاں، طائف میں میرا خون بہایا گیا تھا، میں برداشت کر سکتا ہوں۔ احد میں میرے دندان شہید کیے گئے، میں برداشت کر سکتا ہوں۔ یہاں میرے رب کا حکم ٹوٹ چکا ہے، میری نماز قضا ہو چکی ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک نماز قضا ہو گئی، ایک نماز۔ آپ اتنے جلال میں آئے، اللہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو، ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے ایک نماز کی خاطر۔ اور یہ وہی نماز ہے، یہ وہی عظیم فریضہ ہے جو ہم روزانہ 5 مرتبہ اپنے پاؤں تلے پامال کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم عاشق رسول ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ عشق رسول کی کون سی قسم